آپ دیکھ رہے ہیں انفارمر ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے آرٹ کی دنیا کی مشہور آرٹسٹ سوزان ویلاڈن۔ ماریا کلیمینٹین ویلاڈن، جو بعد میں سوزان ویلاڈن کے نام سے مشہور ہوئی، 23 ستمبر 1865 کو فرانس کے ایک غریب علاقے میں پیدا ہوئی۔ ان کی کہانی آرٹ کی دنیا میں جدوجہد اور خود مختاری کی علامت ہے۔ وہ ایک لانڈری میں کام کرنے والی عورت کی بیٹی تھی اور غربت میں پروان چڑھی۔ سوزان کی زندگی کے ابتدائی سال سخت محنت، دشواریوں اور سماجی مشکلات میں گزرے۔ ان کی ماں کو گھریلو کاموں سے مشکل گزارا ہوتا تھا اور سوزان کو جلدی اسکول چھوڑ کر کام کرنا پڑا تاکہ گھر کا خرچ چل سکے۔ سوزان نے ابتدا میں سرکس کی دنیا میں کام کرنا شروع کیا اور ایک وقت میں وہ ایک ماہر ایکروبیٹ تھی۔ ان کی جسمانی مہارت نے انہیں سرکس کی دنیا میں پہچان دلائی، لیکن ایک حادثے نے ان کی ایکروبیٹک خوابوں کو خاک میں ملا دیا۔ یہ حادثہ ان کے لیے ایک موڑ ثابت ہوا، کیونکہ اب وہ سرکس کی زندگی چھوڑ کر پیرس کے فنون لطیفہ کے حلقے میں داخل ہو گئی۔ پیرس کے فنکارانہ ماحول میں قدم رکھنے کے بعد سوزان نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے سنوارا۔ وہ مشہور فرانسیسی مصوروں کے لیے ماڈل بننے لگی۔ ان کی ماڈلنگ کے ذریعے سوزان نے فن کی دنیا میں اپنی جگہ بنائی اور خود مصوری سیکھنا شروع کی۔ وہ مشہور مصور ایڈگر ڈگاس کی مدد اور سرپرستی کے ساتھ اپنے فن کو نکھارنے لگی۔ ڈگاس نے سوزان کو نہ صرف فنی تکنیک سکھائی بلکہ ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کو بھی فروغ دیا۔ سوزان کا فن ان کی زندگی کی طرح منفرد تھا۔ انہوں نے نسوانی جسموں کو پینٹ کرنے میں غیر معمولی مہارت حاصل کی۔ ان کی تصویریں انفرادیت کی حامل تھی۔ ان کے فن میں نسوانی جسموں کی جرأت مندانہ اور حقیقی تصویریں شامل تھی، جن میں انہوں نے جسمانی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ زندگی کے خام حقیقتوں کو بھی اجاگر کیا۔ سوزان کے فن میں نسوانی طاقت اور خود مختاری کی جھلک صاف نظر آتی تھی، جو اس وقت کے سماجی اور فنکارانہ اصولوں سے متصادم تھا۔ سوزان کی زندگی کا ذاتی پہلو بھی ان کے فن کی طرح پرتعیش اور پیچیدہ تھا۔ 1883 میں سوزان نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام موریس اوتریلو رکھا۔ موریس بھی آگے جا کر ایک مشہور مصور بنا، لیکن اس کے والد کی شناخت ہمیشہ ایک راز رہی۔ سوزان ویلاڈن نے نہ صرف اپنی ذاتی زندگی میں آزادی کا اظہار کیا بلکہ آرٹ کی دنیا میں بھی انہوں نے وہ کام کیا جو اس وقت کی خواتین کے لیے ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ 1894 میں وہ پہلی خاتون تھی جنہیں نیشنل سوسائٹی آف فائن آرٹس میں شامل کیا گیا، جو ان کی فن کی اہمیت کو ظاہر کرتا تھا۔ انہوں نے نہ صرف سماجی اور صنفی رکاوٹوں کو عبور کیا بلکہ اپنے فن کے ذریعے اپنے وجود کو بھی منوایا۔ 1938 آخری سال میں سوزان ویلاڈن کا انتقال ہوا، لیکن وہ اپنے پیچھے ایک ایسی وراثت چھوڑ گئی جو آج بھی زندہ ہے۔ ان کا فن اور ان کی زندگی دونوں ایک دوسرے کی عکاس تھی۔ انہوں نے زندگی کی مشکلات، غربت اور سماجی حدود کے باوجود اپنے فن اور خود مختاری کا اظہار کیا۔ ان کی ہمت، جرأت اور فنکارانہ قابلیت نے انہیں ایک ایسے مقام پر پہنچایا جہاں پر نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک مثال بن گئی۔ سوزان ویلاڈن کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح محنت، لگن اور ہمت کے ذریعے انسان اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ غربت اور مشکلات کے باوجود بھی انسان اپنی شناخت بنا سکتا ہے اور اپنے وجود کو بنوا سکتا ہے۔ سوزان نے نہ صرف اپنی ذاتی زندگی میں آزادی حاصل کی بلکہ اپنے فن کے ذریعے نسوانیت، طاقت اور خود مختاری کی نئی تشریح پیش کی۔ ان کی زندگی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ زندگی کی مشکلات اور ناکامیاں ہمیں مزید مضبوط بناتی ہیں۔ سوزان کا سرکس میں حادثہ ایک ناکامی تھا، لیکن اس ناکامی نے انہیں ایک نئے راستے پر ڈال دیا جس نے انہیں فن کی دنیا میں ایک اہم مقام دلایا۔ اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کبھی ہماری سب سے بڑی ناکامیاں ہماری سب سے بڑی کامیابیوں کی بنیاد بنتی ہے۔ سوزان ویلاڈن کی کہانی ایک ایسی عورت کی کہانی ہے
جس نے سماج کی روایات اور اصولوں کو توڑتے ہوئے اپنی ایک نئی دنیا قائم کی۔ ان کا فن اور ان کی زندگی دونوں ایک عزم، ہمت اور تخلیقی صلاحیت کی داستان ہے۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔